بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تمہارے اندر کسی معاملے میں تنازع ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے پلٹو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی قرآن میں اور حدیث میں مسئلے کا حل تلاش کرو۔ یعنی کہ فتاوی رضویہ میں یا فتاوی رشیدیہ میں یا فتاوی عالمگیری میں پہلے قرآن میں اور حدیث میں مسئلے کا حل تلاش کرو۔ قرآن کی تفسیروں میں دیکھو، اللہ فرماتا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا، ہر چیز کا۔ تو حدیث کی شرح میں دیکھو، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا شرح بیان کی ہے، فتح الباری میں آپ دیکھیں، اور یہ 150 سال پہلے کے عالموں کی کتابوں میں دیکھیں، 150 سال پہلے کے علماء کی تفسیروں میں دیکھیں، انہی کی شروحات میں دیکھیں۔ یہ آج کے تو اپنے اپنے حساب سے لکھ رہے ہیں، وہ اس کے حساب سے، یہ اس کے حساب سے، ایک دوسرے کے حساب سے لکھ رہے ہیں۔ اس لیے میں یہی اپیل کرتا ہوں 150 سال پیچھے چل جاؤ، اور میں ہی نہیں کہہ رہا، امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے بڑا کوئی مجدد نہیں ہوا ان کے زمانے کے بعد، وہ فرماتے ہیں قرآن و حدیث کا جو مطلب ہم سے پہلے کے عالموں نے بتایا ہے وہی مانا جائے گا، اس لیے کہ قرآن و حدیث کو جتنا وہ سمجھ سکتے تھے اتنا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے دوست چل رہا ہے حشمتی اور رضوی کے درمیان میں تعزیہ، کہ وہ بھی فتاوی رضیہ سے ناجائز بتا رہے ہیں حرام، ایک فتاوی رضیہ سے جائز بتا رہے ہیں، حشمتی جائز بتا رہے ہیں، رضوی ناجائز بتا رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب عوام کنفیوز ہو جائے گی کہ فتاوی رضیہ میں تعارض ہے۔ تعارض کا مطلب یہ کہ ایک پیج پہ کچھ ہے تو دوسرے پیج پہ کچھ ہے، اسی مسئلے کو ناجائز ہے تو اسی کو جائز ہے۔ جیسے تعارض کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ بات میں نے بریلی میں بھی سنی ہے، مفتی محمد اعظم صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا میں، تو وہاں آج بھی ایک معظم بیگ آج بھی زندہ ہے، جس نے قاضی شہید عالم صاحب کے خلاف کتاب لکھی ہے، تو ان کے ہی متعلق وہ بتا رہے تھے کہ قاضی شہید عالم صاحب یہ کہتے ہوں گے کہ یہ فتاوی رضیہ میں تعارض ہے، تو اس کا مطلب تعارض ہے، اور یہ بات اظہر من الشمس انور من القمر ہے کہ تعارض ہے۔ اس لیے کہ علامہ عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی اس میں نے بھی پڑھا فتاوی رضیہ جلد 4 میں، کہ ان کے خلاف، ان کے فتووں میں تو اہل حدیث کے بھی فتوے ہوتے ہیں اور ان کے بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی مشکوک نظر سے دیکھا ہے، اور کہیں ان کی تعریف مل جائے۔ تو یہ تعارض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پنے میں جائز دوسرے میں ناجائز۔ اسی لیے اس زمانے کے اندر جو ہندوستان میں رضوی علماء کے نزدیک یا عوام کے نزدیک ثانی شعر بیشہ اہل سنت سمجھے جا رہے ہیں، یا بڑے مناظر سمجھے جا رہے ہیں، یا ثانی شعر بیشہ اہل سنت سمجھ لو، جو مناظرے میں ماہر ہیں، متکلم بھی ہیں، بولنے میں بھی ماہر ہیں، علم تو اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو انہوں نے 1 مہینہ پہلے چیلنج دے دیا تھا کہ مناظرہ کرو، 1 مہینے میں انہوں نے سب کچھ پہلے ہی بتا دیا تھا، تو اس پر جانا چاہیے تھا۔ اب یہ چیخنا چلا رہے ہیں، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ 1 مہینہ مسلسل ٹائم دیا، اور یہ بھی کہا پیلی بھیت میں آ جاؤں گا۔ تو اب یہ مفتی خورشید عالم صاحب بیچ میں آ گئے، جو ظالم رضویہ غریب نواز میں پڑھاتے ہیں، انہوں نے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بیان کیا کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے دیوبندی وہابی کا ذبیحہ مثل سور کے ہے۔ استغفر اللہ، زبان پہ لانے میں بھی کہ اعلیٰ حضرت کے اوپر ایمان لائے ہو کیا آپ لوگ؟ دیوبندی کا وہابی کا بتا رہے ہیں ذبیحہ اعلیٰ حضرت نے مثل سور کے لکھا ہے، اور جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں، استغفر اللہ، وہ ان کی آڈیو میں موجود ہے، ویڈیو میں۔ جبکہ قرآن میں اللہ فرماتا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے جائز ہے، حلال ہے، اللہ نے فرمایا۔ تو اب اعلیٰ حضرت کو مان کے تو تم کہاں چلے جاؤ گے؟ یعنی اہل قرآن ہیں دیوبند والے، اہل حدیث بھی ہیں، اہل قرآن بھی ہیں، چاروں اماموں کو مانتے ہیں، چاروں خلفاء، سبھی باتیں وہ مانتے جو اہل سنت والجماعت میں پائی جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ حافظ ان کے اندر ہیں، قاری ان میں ہیں، عالم ان میں ہیں، تفسیر کرنے والے ان میں ہیں۔ خالی بھوپال میں نواسی مسجدوں میں تفسیر کرتے ہیں، بھوپال میں کم نواسی عالم تفسیر کرتے ہیں، جو پوری دنیا بریلیت میں نواسی لوگ نہیں ملیں گے، پوری دنیا بریلیت میں، پوری دنیا میں
100 نکالنا مشکل ہو جائے گا، 89 نکالنا، جو ایک شعر بھوپال میں کرنا ہے، پھر اندور میں الگ، اجین میں الگ، رتلام میں الگ. تو یہ لوگ تفسیر سے کیوں دور ہے بریلوی طبقہ؟ ارے تفسیر سناؤ نا، قرآن کی تفسیر 150 سال پہلے علماء کی سناؤ. یا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تفسیر نعیمی کے علاوہ سب تفسیروں میں غلطی ہے، تفسیر جنان کے علاوہ سب تفسیریں غلط ہیں. یا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تفسیر جنان اور تفسیر نعیمی کے علاوہ جتنی تفسیریں سب کی سب غلط ہیں. کلیئر مطلب یہ ہوا. سنا تو امام ربانی مجلد ثانی کے مطابق امام ربانی فرما قرآن و حدیث کا جو مطلب ہم سے پہلے کے عالموں نے بتایا وہی مانا جائے گا. اس لیے کہ قرآن و حدیث کو جتنا وہ سمجھ سکتے تو اتنا ہم نہیں سمجھ سکتے. تو یہ تفسیر جنان والا کیا سمجھے گا اور دوسرے لوگ کیا سمجھیں گے اتنا قرآن و حدیث کو؟ 150 سال پہلے جاؤ تو دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا جھگڑا بھی نہیں رہے گا. اس زمانے میں نہ دیوبند نہ بریلی. شاہ عبدالعزیز صاحب کی تفسیر عزیز صاحب پڑھ کے بتاؤ، علامہ جلال الدین سیوطی کی پڑھ کے بتاؤ، علامہ ابن کثیر کی پڑھ کے بتاؤ نا. کیوں نہیں اس کا مطلب تمہاری نظر میں ہے کہ فاضل بریلوی کے علاوہ سب نے غلط لکھا ہے، یا تفسیر نعیمی کے علاوہ تفسیر جنان کے علاوہ سب تفسیریں غلط ہیں، سب کی سب غلط ہے. استغفر اللہ. یہی مطلب. یا تو پڑھ کے سنا دو، اگر ہمت ہے تو پڑھ کے سنا دو، عوام خود فیصلہ کر لے گی. لیکن سوچ رہے ہو نا کہ عوام کو صحیح بات مل جائے گی تو عوام ہم سے دور ہو جائیں گے، اس لیے تفسیر نعیمی لکھوا دی، تفسیر جنان، تاکہ ہم اپنے اپنے حساب سے قرآن حدیث کا مطلب سمجھا لیں گے. حشمتیوں نے ایک الگ طوفان ڈایا ہے. یہ لوگوں کی نظر میں پورے جامع دھر میں ایک عالم، میں نے بتایا کہ ایک عالم ان کے حساب سے مسلمان نہیں ملے گا. اور یہ تو جامع دھر بھی ان کی نظر میں صحیح نہیں ہے، وہ تو مجبور ہیں، بول نہیں رہے، مجبوری ہے، کچھ نہ کچھ مجبوری ہے، ورنہ بولے. اور میں تو کہہ رہا ہوں مفتی خورشید عالم سے کرلا میں ایک حشمتی ذبیحہ کی دکان کھلوائیں، آج تک نہیں کھلوائی. مولانا حشمت علی صاحب نے بھی نہیں کھلوائی ایسی دکان. وہ ایک ذبیحہ کی حشمتی دکان کھلوائے کرلا میں. کلیم رضوی صاحب رضوی ذبیحہ کی دکان کھلوائیں، اور میں اجمیری ذبیحہ کی دکان کھلواؤں، یا سلا کلی ذبیحہ کی. اللہ ہم سب کو سمجھ آتا فرمائے. کہاں معلوم کہاں لے کے جا رہے ہیں لوگ.